بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا اگر کوئی سول کیس پینڈنگ ہے کسی کورٹ میں، وہ زمین کا ہو سکتا ہے، وہ ایگریمنٹ کے بارے میں ہو سکتا ہے، تو کیا اس کے باوجود ایف آئی آر کا اندراج کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اور کرمنل ایکٹ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایک فریق جو ہے کرمنل ایکٹ کر دیتا ہے، تو کیا اس پر ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے؟ عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیس آلریڈی پینڈنگ ہے، وہ زمینوں کا ہو سکتا ہے، ایگریمنٹ یا کوئی بھی، تو اس کیس کے دوران اگر کوئی کرمنل ایکٹ ہو جاتا ہے تو جب وہ ایف آئی آر درج کروانے جاتا ہے فریق، تو ایس ایچ او ایف آئی آر درج نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ چونکہ فریقین کے درمیان سول کیس پینڈنگ ہے اس موضوع پر، یا فریقین سیم ہے، تو اس وجہ سے ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو سکتا۔ تو جب فریقین جو ہے یا جو بھی ایگریوڈ پارٹی ہے تو وہ جاتی ہے سیشن کورٹ میں سیکشن 22A کے تحت جو سی آر پی سی ہے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے، تاکہ جسٹس آف پیس سیشن کورٹ سے جو ہے وہ ڈائریکشن لی جائے کہ ایس ایچ او کو کہ وہ مقدمے کا اندراج کرے۔ تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جسٹس آف پیس بھی رپورٹ منگوانے کے بعد، کمنٹس منگوانے کے بعد ایس ایچ او سے کیس کو ڈسمس کر دیتی ہے کہ بھئی چونکہ معاملہ سول لیٹیگیشن آلریڈی پینڈنگ ہے تو وہ ایف آئی آر کا اندراج کا آرڈر نہیں دے سکتا، وہ جو ہے وہ ڈسمس کر دی جاتی ہے اپلیکیشن۔ اب اسی طرح کا ایک ٹاپک ہے جو آج جو ایک ججمنٹ ہے، میں نے ریڈ آؤٹ کیا تھا، اس کو بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ 2012 PCRLJ8۔ اب اس میں جو اس کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، چاہے وہ لیگل ڈرافٹنگ سے متعلق ہے، کوئی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، دعویٰ جواب دعویٰ اپیل، نگرانی ریٹ اپیل، اور یا پھر ٹرانسلیشن سروس لینی ہے، نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، رجسٹریاں، فرد وغیرہ کوئی بھی ڈاکومنٹ ٹرانسلیٹ کروانا ہے، یا پھر یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے اپلائی کروانا ہے، یا پھر سر کورنگ لیٹر تیار کروانا ہے، تو ہمارے گیون نمبر 0305829907 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اب مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کیس کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ اس کیس میں ہوا کیا تھا۔ اس کیس میں ایک جو دلہن تھی، اس کو دلہا کی جانب سے کچھ کنال جو ہیں وہ زمین کے جو کچھ پیس ہے وہ بطور حق مہر گفٹ وغیرہ دی گئی تھی۔ اب کچھ دی گئی تھی اور کچھ کا اقرار کیا گیا تھا، پرومس کیا گیا تھا کہ کچھ بعد میں دے دی جائے گی۔ اب بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ جو دولہا تھا اس نے کینسلیشن کے لیے جو میوٹیشن اس نے کروایا تھا اس زمین کا برائڈ کے حق میں، دلہن کے حق میں، وہ کینسلیشن میں چلا گیا۔ اب وہ کینسلیشن میں چلا گیا جو آلریڈی اس کے حق میں جو زمین ٹرانسفر ہو گئی تھی گفٹ کے میوٹیشن کے ذریعے، اور دوسری طرف جو برائڈ تھی، جو دلہن تھی، اس نے بھی بقیہ زمین جو اس نے لینی تھی اپنے شوہر سے، برائڈ گروم سے، تو وہ اس نے اس کا الگ سے کیس فائل کیا تھا۔ اب اس طرح جو ہے وہ سول لیٹیگیشن سٹارٹ ہوگی، دیوانی مقدمات سٹارٹ ہو گئے، دلہن نے اپنا کیا، دلہے نے اپنا کیا۔ تو آگے کچھ میں اس کی ڈیپتھ میں زیادہ نہیں جا رہا، سمپل تھوڑا سا ایک آپ کو جو ہے اوور ویو سا بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو دلہا تھا اس نے ایک فورج ایگریمنٹ تیار کیا۔ فورج سے مراد ہے مطلب خود ہی اس کے سگنیچر کر کے اس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ جو دلہن ہے یہ ایگریمنٹ میں انٹر ہوئی ہے اور ایگریمنٹ اس کے ساتھ ہوا ہے اور اس زمین کے بارے میں ہوا ہے۔ اب چونکہ یہ سوٹ لینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں، اسی کے بارے میں جو ہے وہ ایگریمنٹ تیار کیا گیا تھا۔ تو اب اس میں جو برائڈ ہے، برائڈ نے الزام لگایا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ جعلی ہے، میں نے سگنیچر نہیں کیے، میں اس میں ایگریمنٹ میں اس میں جو ہے نا انٹر نہیں ہوئی اس ایگریمنٹ میں۔ تو کافی ساری جو ہے کوشش کی گئی اس دلہن کی جانب سے کہ یہ ایف آئی آر کا اندراج کر لے اپنے ہسبینڈ کے خلاف، لیکن ایس ایچ او نے بھی نہیں کی۔ پھر وہ 22A کی جو درخواست ہے اپلیکیشن سی آر پی سی کے تحت وہاں پہ گئی سیشن کورٹ میں، تو جسٹس آف پیس نے بھی اس کو ڈسمس کر دیا۔ پہلے تو ڈائریکشن دے دی کہ ان اکارڈنس ود لا جو ہے ایس ایچ او کو ڈائریکشن ہوتی ہے کہ وہ ان اکارڈنس ود لا جو ہے پروسیڈ کرے، لیکن جب اس کے باوجود بھی پروسیڈ نہیں کیا اس نے ایس ایچ او نے، تو ایک اور پٹیشن فائل کی گئی جو امپلیمنٹیشن عموماً جو ہوتی ہے وہ امپلیمنٹیشن آف آرڈر کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ اس جو ہے درخواست پر بھی جو ہے دوبارہ جو بھی کمنٹ وغیرہ ہوئے تو جج صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی گئی ان کی جانب سے، یعنی رپورٹ آپ کہہ لیں ان کی جو پولیس ہے، تو پولیس نے اپنے رپورٹ میں بتایا کہ چونکہ
یہ جو معاملہ ہے یہ سول لٹیگیشن فریقین کے درمیان اس زمین سے کے بارے میں آلریڈی پینڈنگ ہے، تو اس وجہ سے ایف آئی آر کا اندراج نہیں کیا جا سکتا۔ ایس ایچ او کے یہ کمنٹ تھے کہ جو جسٹس آف پیس کو ایس ایچ او نے دیے۔ اب جسٹس آف پیس جو تھے انہوں نے اسی بنیاد پر کہ ٹھیک ہے جی سول اگر کیس پینڈنگ ہے تو اس کا جو ہے کیس ڈسمس کر دیا، جیسے اپنے 22 کی درخواست یا جو بھی اس کے بیچ میں ایک اپلیکیشن فائل ہوتی ہے امپلیمنٹیشن آرڈر کی، وہ ڈسمس کر دی۔ اب جب یہ کیس ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ نے بتایا کہ یہ جو سیشن کورٹ کا آرڈر ہے یہ انلیگل ہے، یعنی اس کی کوئی یعنی کہ جسٹس آف پیس نے اپنا جوڈیشل مائنڈ جو ہے اپلائی نہیں کیا، کیونکہ ان کو اپلائی کرنا چاہیے تھا، ان کو ایف آئی آر کے اندراج کا آرڈر کرنا چاہیے تھا، اور یہ کوئی بار نہیں ہے کہ سول لٹیگیشن آلریڈی اگر پینڈنگ ہے فریقین کے درمیان اور کرمنل ایکٹ ہوتا ہے تو کرمنل ایکٹ الگ سے اس کی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، اس پہ قانونی کارروائی الگ سے کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ جیسے کیا ریمارک سے دیکھ سکتے ہیں، دی ویو از وائلیٹیو آف لا اینڈ دی لرنڈ ایکس آفیسو جسٹس آف پیس وداؤٹ اپلائنگ ہز جوڈیشل مائنڈ پروسیڈیڈ ٹو ڈسمس دی پٹیشن اینڈ فیل ٹو گیٹ ہز اون آرڈر امپلیمنٹڈ میئرلی آن دی بیسس آف دی ریپٹ وچ ہیڈ نو لیگل بیئرنگ۔ اب جیسے ہم نے یہ بتایا کہ جو سیشن کورٹ ہے وہ اپنے ہی آرڈر کو امپلیمنٹ کروانے میں ناکام رہی ہے، حالانکہ یہ جو رپٹ ہے یہاں پہ آگے اس کا حوالہ دیا ہے یہ انلیگل ہے، which had no legal bearing۔ وہ جو ایک تو یہ ان کی آرڈر کیا تھا کہ ان کی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکا، اور یہ جو رپورٹ ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے جو پولیس کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ تو آگے جیسے ہم نے بتایا کہ اگر اس طرح کا کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی ایسے قابل نہیں ہے پروپوزیشن کہ جو سول کیس یا جو کرمنل کیس ہیں ان دونوں کو یک مشت چلایا جا سکے، سائملٹینیسلی ہوتا ہے ایک اکٹھا یعنی ایک ساتھ۔ تو اب جہاں پہ بتایا کہ اگر تو بندہ خود ہی جو ہے وہ ایک پریپیئر کرتا ہے ڈاکومنٹ، فورج ڈاکومنٹ، اور بعد میں وہ خود ہی سول سوٹ فائل کر دیتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جلد سازی بھی اس نے کی اور پھر سول کیس بھی اس نے فائل کیا، تو اس آڑ میں وہ جو سول کیس ہے اس کو جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس پہ ایف آئی آر کا اندراج نہ کیا جائے۔ اور کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نو ون کوڈ بی ایون گیون بینیفٹ آف ہز اون رانگ، اگر وہ خود ہی رانگ کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب چونکہ سول کیس کافی ٹائم لیتے ہیں کنکلوڈ ہونے میں، تو ایف آئی آر لازمی اندراج ہونے چاہیے۔ اگر موقع پہ یا اس کے دوران کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے تو یہ چونکہ فورل آپ کو ایکشن اس میں ہو جاتا ہے، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کیا جانا ضروری ہے، اس کی سزا بھی اس کو ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے سول اور کرمنل کیسز دونوں یک مشت یعنی اکٹھے چل سکتے ہیں۔